صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں عام روش تو ہٹ کے اپنی بات کروں گا۔ میں نہ خطیباں چواں نہ ذاکراں چواں، میں ایک طالب علم ہاں اور دین دا مطالعہ کرنے تو بعد جو کچھ سمجھا تھوڑی خدمت عرض کرنا۔ نعروں دی بھی ضرورت نہیں، تسلی نال اور بالکل صبر نال میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں چاہنا کہ آسٹریلیا تو امریکہ تک جس طرح میریاں چیزاں آگے جاندیاں یہ بھی بات دنیا تک جائے۔ حوصلے نال صبر نال بات سننی، جڑیاں چیزاں سن دے تسی آدھی اب تو بالکل الگ گیا۔ انہیں مطالعہ تو بعد میرے ذہن سے ایک حیرت سوال ہے، میں حیران ہاں۔ اس سوال دا جواب ہے میں تھوڑی خدمت عرض کرنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو بڑیاں وڈیاں ہستیاں اس دنیا تو گئیاں۔ خود آپ دے نانا اللہ دے رسول علیہ السلام دا مرتبہ اور عظمت جڑا دا برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام گئے، انبیاء رسل گئے علیہ السلام، مگر 1400 سال گزر گیا انہاں سارے دا ماتم جڑا کوئی نہیں ہوندا تے نہ لوگ انہاں نوں روندے ہیں۔ کدی واقعہ کوئی آیا تو چلو تھوڑا بہت بیان وفات دا ہو گیا، مگر 1400 سال گزرن تو بعد وہ انوکھی گل کیڑی ہے جس پاروں لوگ حضرت امام حسین دا عذار افسوس جڑا انہوں چھڈ نہیں سکتے۔ ایک بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے لوگ جڑے چاہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ ختم ہو جائے، عالم ہیں بڑے میرے سامنے جنہوں نے کوشش کی ہے بھئی یار ماتم کرنا سی تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کا کر دے۔ بظاہر بات بڑی معقول نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے تو نہیں امام حسین علیہ السلام، یہ بڑے بڑے عالماں نے دانش بگاری ہے بھئی یار ماتم کرنا سی رسول اللہ کا کر لیں گے، امیر المومنین بھی شہید ہے انہوں کا کرے۔ حضرت امام حسین کو انوکھے ہے بھی انہوں نے تسی رونوں نہیں ہٹ دے۔ اور اس بارے فتوے بھی جاری ہوئے ہیں کسی معمولی عالم دے نہیں، بڑے بڑے عالموں دے جنہوں نے کہا کہ محرم دے دنوں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ حرام ہے۔ میرے سامنے بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہیں آندے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ حرام ہے۔ اور اس پاروں کہ اس تذکرے پاروں لوگوں دے دلان کئی صحابہ کرام دے خلاف بغض پیدا ہو گیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا پوچھتے ہیں بھائی جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قصور کوئی نہیں کہ خواہ بخواہ بغض پیدا ہو جانا، امام حسین رضی اللہ تذکرہ کیوں حرام ہے؟ یعنی کوششاں انیاں ہوئیاں بھی اس گل کسی طرح روکیا جائے، فتوے جاری ہوئے بھی یہ تذکرہ حرام ہے۔ اور امام علیہ السلام بھی قبر بن تو بعد بھی جڑے لوگ تاریخ میں جان دے عباسی دور متوکل نے اتنے حل چلوائے، اتنے کھیتی ہوئی ہے، اس نشان میں مٹایا اور اتنے پہرے دار کھڑے کیتے گئے۔ اگر رات دے وقت ہی تسی کسی آدمی نو ویکھو امام علیہ السلام دی قبر تے سلام پڑھاؤں قتل کر، یہ سارا کچھ ہوا، مگر قبر بھی قائم ہے۔ مکہ معظمہ تو بعد حج تو بعد سب تو بڑا اجتماع کربلا محلہ چھوڑ رہا، حکومتاں زور لا ہٹیاں، علماء فتوے دے ہٹے اور بڑے بڑے نیک لوگوں نے نیکی دے رنگ سے یہ گلاں کیاں۔ امام حسین علیہ السلام تے یار شریعت دی نگاہ ایک بھاگی ہے، ایک حکومت بن چکی ہے، وہ وقت دا حاکم بن گیا، اور برا یا چنگا حاکم وقت دے خلاف خروج تے حرام ہے۔ شیعہ سنی دونوں فقہ نہیں جڑا بن گیا وہ دے خلاف تو اٹھنا۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کہدا نیک ہے اور شہید ہے، ایک بہت بڑے عالم جنہاں دا میں نام نہیں لینا کیونکہ میرا کام میری میں فتنہ پھیلاؤں، صرف سمجھانا چاہوں کہ اس عالم نے اپنی کتاب سے کیا قتل الحسین بسیف جدی، حسین نو کسے قتل نہیں کیتا، وہ دے نانے دی تلوار نے قتل کیتا، شریعت نے قتل کیتا، وہ باغی سی کیوں حکومت وقت کے خلاف اٹھے۔ اور اتنا سمجھے بڑا کلمہ سی بے خود اسے ہی جماعت دے اہل سنت دے بہت بڑے عالم ہیں علامہ سبکی الکبیر، انہوں دے سامنے علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جدوں ساڈے استاد دے سامنے فکرہ آیا کہ یہ جی بڑے عالم نے کیا کہ حسین سے اپنے نانا دی تلوار نہ قتل ہوا، تو امام سبکی الکبیر بہت روئے اور انہوں نے کیا قاضی کا قلم اسے کیوں نہیں ٹوٹ گیا اور وہ ہاتھ کیوں شکستہ نہیں ہوئے، ایڈی غضب کی بات کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام باغی اور وہ شریعت دے حکم نہ قتل ہوا۔ میں یہ چیزاں تب تاری خدمت عرض کر رہا ہوں، اس گل نو روکن لی ہر طرح کی کوشش ہوئی ہے، حکومت اپنا زور لایا اور قیامت تک تسی سمجھ لو میرا تھوڑا کام پہ اب اکٹھے ہو تھوڑا بہت آپ بھی یاد غم کر لیا آنسو بہا لے بھی نیکی ہے، مگر حکومتوں کی خطرہ ساری دنیا دی حکومتاں لڑزیاں کہ
کہ امام حسین دی یاد جڑی ہے لوگوں کو بھلاونی چاہیے، جہاں مرضی تذکرہ کرو، یہ سمجھو جڑے ایٹم بم دنیا بنے نا وہ اینے حکومتوں کی خطرناک نہیں جنہ امام حسین علیہ السلام دا نام خطرناک۔ امام حسین علیہ السلام طاغوتی حکومتوں کی ایٹم بم ہے، یہ دل چ رج ہے۔ بدقسمتی یہ ہے جویں علامہ علی نقی آندے سی کہ یاد مناؤن والوں بھی شمردہ خنجر یاد رہ گیا تمہیں، جس میں تسی روندے جی واقعی رون دی بات ہے، مگر حسین علیہ السلام دا سجدہ نہیں یاد رہا۔ نماز اور عبادت اور جس مقصد لی جان دیتی ہے وہ سچ پوچھو تو میں تسی سارے مجرم ہیں کہ اس مقصد کی طرف توجہ نہیں کہ باطل اور ظالم حکومتوں کے تختے الٹن ہی امام حسین علیہ السلام اٹھے۔ سادہ حال ہے بھی اسی شرابی اور زانی لوگ کھڑے ہوندے ہیں، جاننے ہیں بھی آدمی اس کردار دا وہ دی حمایت کر رہے ہوں۔ تمہارے سامنے الیکشن ہے، اسے پوچھے تو اخواندہ تو حسینی ہے، یزید نہ دشمنی ہے، تو شراب پیندا سی، نماز دا تارک سی، حسین علیہ السلام دے خلاف اٹھے تو وہ جہاں ہی بندیاں دا ساتھی بنیا۔ تو امام حسین علیہ السلام تو حکومتاں اس تو لڑزاں آپ دی قبر دا نشان مٹاؤں دے رہے، علماء کو فتوے دعاؤں دے رہے، کربلا دا واقعہ بیان کرنا حرام ہے۔ حسین علیہ السلام سے باغی ہے، بہت کسی نے نیکی کیتی، ابن خلدون جیسے انہیں آکھا یار امام حسین علیہ السلام سچا سی، ہے وہ حاکم اس قابل سی وہ دے خلاف اٹھا جائے، مگر آپ دا اندازہ غلط ہے۔ اے بہت نرمی ہے جڑی کیتی، تے اندازہ غلط کیتا بھی کوفیاں دی حمایت تے اعتبار کر لیا، وہ بات نہیں ہوا، انہوں نے اپنا وعدہ دبایا، مقصد نیک ہے مگر اندازہ کرتا بالکل خطا کھا گیا۔ اے سمجھو نرم کلمہ ہے جڑا کیا گیا، مگر میں حیران ہاں بھی یہ ساریاں گلاں ہوئیاں، مگر امام حسین علیہ السلام دا ہونا بند نہیں ہوا۔ دنیا چ یاد اور آپ دا تذکرہ جڑا ہے مٹ نہیں سکیا۔ تو امام حسین علیہ السلام دے اندر وہ خاص بات کیڑی ہے جس پاروں نہ آپ دے نانے دا انہاں ذکر ہویا آپ دی وفات دا، نہ امیر المومنین دا ہویا، نہ کسی ہور دا ہویا، اینے انبیاء رسول گزرے انہاں سارے تے اللہ دی طرفوں صلاۃ و سلام ہے، مگر تذکرہ دنیا تے امام حسین رضی اللہ باقی۔ ساڈے اس دور دے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے شوق تے شاموں فر بغداد رفت ستو تے غرناطہ ہم یاد رکھ، کہ وہ شامیاں دی سلطنت دا بھی روب داب جاندہ رہا بنو امیہ دا، جڑا بغداد بھی شان و شوکت سی عباسی 600 سال حکومت کر گیا۔ شوق تے شاموں فر بغداد رفت ستو تے غرناطہ ہم یاد رکھ، سپین تے 100 سال حکومت کی ہے، وہ بھی کتاباں جی رہ گئی ہے، تازہ تکبیر ہوئی ماں حنوز، مگر امام حسین دے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آج بھی مسلمانہ دے ایمان تازہ ہے، تازہ تکبیر ہوئی ماں حنوز تارے ماں دکھما صلی اللہ عنہ، مسلمانہ دے تار تے جڑی چوٹ لاگتی ہے وہ سراں اجے بھی نکل گئی، اینوں نہیں کوئی بند کر سکیا، حکومتاں مٹ گئیاں، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ باقی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ ساری دنیا تو انوکھا ہے سلسلہ کیوں چل رہا، چلنا ہی چاہیے، انہوں مٹنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ غلط چیزاں لوگوں نے ملا لیاں، انہوں کا اپنا قصور ہے، ممبر سے آؤندے مگر ممبر دے تقدس دا لحاظ نہیں کرتے، صاف گل ہے۔ میں تھوڑے سامنے آنا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ عبادت، یہ جھوٹ کی ملاوٹ انتہا درجے کا گل ہے، میرا ذاکری روایت کرنا اور وہ ملاوٹی گلاں کرنی کہ لوگ رو پائیں، کوئی گل نہیں، جرم کر رہا ہے تسی کہ امام علیہ السلام دے مشن چھری پھیر رہے جی، امام صداقت دا علمبردار ہے کہ سچ دنیا پھیلاؤنا، وہ دی گل کرو، کوئی علم پڑھیا کرو، لوگوں دے پلے پاؤ کہ امام حسین علیہ السلام دنیا نو کی دسن واسطے اٹھ۔ ایک تے امام علیہ السلام دا اس وی اٹھنا جنہ حالات دے اندر ہے، دنیا کے اندر ظلم نہ لوگ شہید ہوئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے، خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماؤں میرے ابا جی میدان جاندیاں رستے بار بار کئی مقامات سے بات دہرائی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام دا سر ایک بدکار اور دی فرمائش دے وقت دے حاکم نے کٹ کے وہ دی خدمت کیتا، گل اپنی کر رہا سی در پردہ، مگر فرماؤں یار اس دنیا سے ظلم نہیں ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی جدلی قرآن دا غلام کیا کہ تینوں ایسا بچہ دینا ہے زکریا جڑا پاک بچہ ہو، اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا آدم علیہ السلام دی اولاد چو ہر شخص دے دل گناہ دا خیال ضرور آیا، پاویں انہیں نہیں کیتا، مگر یحییٰ دے نہیں آیا، ایڈا پاک اور نیک بچہ تے انجام کی ہویا، وقت دا حاکم فلسطین دا عورت میں ناجائز تعلقات سی، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوتے ٹوک دے آپ نو جیل بھیجتا، اور سال بعد جسے جشن جلوس آیا، جس موقع تے تخت تے بیٹھا سی، وزیر امیر گورنر آئے سی، اس بدکار اور کی لڑکی سی پچھلی انہیں ڈانس کیتا، بادشاہ نے خوش ہو کے آکھا مانگ لا جو منگنا۔ امام حسین علیہ السلام یہ ہوئی واقعہ بالکل اپنا ہی سنا رہا سی، مگر دوسرے رنگ یحییٰ علیہ السلام دے
ٹوکن تے انہوں نے اندر بند کیتا. آپ ظالم نے وہ ڈانس ویکھیا اور اس لڑکی نے پوچھا بھی فرمائش کر. انہیں آخیا میں ماں نوں پوچھ لوں. ماں نوں جا کے پوچھا تو انہیں آخیا جا کہہ دے بھئی یحییٰ نبی دا سر تھال سونے دے رکھ کے مینوں کہے. بدکار عورت دی خواہش پوری کرنے ہیرودیس نے سپاہی بھیجے. یحییٰ علیہ السلام نے جیل چلٹایا، سر کٹیا، بدکار عورت نے بھیجا. آپ نے فرمایا اس مردار دنیا جتھے یحییٰ نبی دا سر بدکار عورت دے پیش ہو گیا، میرا سر اگر کٹ کے بھی وقت دے ظالم دے سامنے چلا گیا تو کوئی تعجب دی گل. اس طرح امام علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں جدو اٹھے اور اس حال اٹھے بھائی دنیا باقی لوگ جڑے انہوں نے موت جڑی ہے وہ سمجھو انہوں نے مسلط کی ہے. گل پلے بن رہی ہے. انبیاء علیہ السلام نے قتل کیتا تو نہیں سی جانتے بھی سانوں قتل کرنا ہے، انہوں نے ظلم نہ کر دیتا. مگر امام علیہ السلام ساری دنیا تو نرالے ہے بھائی بچپن تو جانتے میرا وقت آخر جڑا شہادت. یہ بالکل ایک انوکھی گل ہے. میدان اوچ گئے، بدر چ گئے، ٹھیک ہے مقابلہ ہوا، میدان چ لوگ شہید ہو گئے، مگر اس طرح موت کی طرف کوئی آدمی سفر کرے بھی وہ قدم قدم کے لوگوں کہندا جائے. جڑے لوگ بھی شامل ہو جاندے سی تاریخ دی کتاباں اٹھاؤ، ارد گرد چوں کئی بدوی لوگ کافرے نہ شامل ہو جاندے سی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفیاں نے بلایا، اتنے حکومت بننی ہے، شاید سانوں بھی کوئی بچ موقع مل جائے. امام علیہ السلام نے ہر چشمے تے حق اور صداقت یہ نہیں ہے میں نہیں کہ لیڈر یہ چاہتا چلو یار جڑے نار والے دھوکے فریب نہ لئی چو. ہر موقع تے آخیا کہ میرا ساتھ دیں میرے نال چلن کا کی فائدہ. الناس یسیرون والمنایا تسیر ما. میں چل رہا اور میرے نال اور میرے ساتھیوں دے نال موت سفر کر رہی ہے. میں موت کی طرف جا رہا، تسی میرے نال جا کافریاں دے قافلے رلے اور آپ نے انہوں ہٹاتا اور کسرے بنی مقاتل تے پہنچے. ذرا اونگن تو بعد بیدار ہوئے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جی انا للہ بار بار کیا؟ فرمایا بیٹا خواب میں دیکھا کہ سوار جا رہا اور کہہ رہا کہ لوگ اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، میرا بیٹا سفر موت کی طرف. تو علی اکبر علیہ السلام نے سن کے کیا ابا جی کیا اسی حق تے نہیں اور رسنا علی الحق اینا دی موت نہیں میرے پراؤ کسے قبول کیتی ہے. اس تو پاویں نبی ہے تے پاویں امام ہے، وہ لوگوں نے ظلم نہ مار دے یا اپنی طرف شوق نال اکھاں چکھاں پا کے موت میں سفر کرنا جان دیا کہ میں مرن دی طرف جا رہا ہوں. صاف پتہ بھی اس سفر سے ناکامی تو ساتھ دنیاوی ناکامی کوئی شے نہیں، مگر ذرا بھی ملال نہیں آیا، گھبراہٹ نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا اس اللہ دی قسم ہے جس تو سوا کوئی معبود نہیں، اسی حق تے. تے بچے نے آخیا ابا جی پھر موت جڑی وہ شاید نال زیادہ پیاری جی حق تے ہیں تے حق تے مرض کوئی سانو تلخی مت ہوئے. آپ نے میرا پتر اللہ تینوں جزائے خیر دے، حسین ایسے بیٹے دی تمنا میں یہو جہا پتر ہی چاہتا سی. تو سن کے میرے کو موت تو سوا کچھ نہیں پلے بنا، کہہ رہا کہ موت اعلیٰ من اثر، شاید وہ مٹھا نہیں جنہ ابا جی پھر دین دے رستے موت پیاری. اس تو ایک یہ انوکھی گل ہے بے دنیا لوگ شہید ہوئے تو جانتے نہیں سی بس شہید ہونا، لوگوں نے ظلم نہ کر دیتا. مگر امام علیہ السلام شروع تو ہی جانتے سی بے میری یہ منزل آخری جڑی شہادت گاہ، کوئی حکومت نہیں، نہ کوفیاں دا کوئی وعدہ. کوفیاں میرے تو زیادہ جانتے تھے. یہ لوگ جڑے گلاں بناؤندے نا کہ خط لکھے سے امام علیہ السلام انہوں دی گلاں تے لگ گیا. تے امام علیہ السلام کو بچے اتنے انہوں نے ابا جی نے حکومت کی تھی، امام حسین اس شہر چ رہے سی، ایک ایک بندے نوں جانتے سی بے خط لکھنا ہے کون، انہوں نے دھوکھا کون دے سکتا؟ کوئی دھوکھا نہیں سی، کوئی فریب نہیں. وہ اپنی طے شدہ منزل کی طرف جا رہے تھے. وہ خط جڑے سی وہ انہوں نے اپنے جدے قصور اور گناہ امام علیہ السلام کسی دے ورگ نہیں سی آئے. اور اس بات لی اس ذہن دے اندر اس بات کو تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو خبر دین لی کوئی فرشتہ آسمانوں نہیں اتریا بھی حضرت حمزہ شہید ہو جانے ہیں، فلاں بڑے بڑے شہید ہوئے، اللہ انہوں سارے تے رحمت کرے. مگر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا میں اللہ دے رسول دے حجرے چ گئی، حسین علیہ السلام چھاتی تے کھیل دے تھی، میں دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام دے آنسو جاری، شہادت بھی نہیں ہوئی ادوں رو رہا ہے. بعد اگر کوئی روندا تو ایڈی قیامت برپا کرنے کی لوڑ نہیں بھی کیوں رو پیا، مصیبت ہی ایسی ہے کہ جی ہویا نہیں قصہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام روندے. تو حضرت ام سلمہ رضی نے پوچھا اللہ دے رسول بچہ کھیل رہا تسی رو رہے؟ تو فرمایا ام سلمہ ہنے ہی میرے کو اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جڑے جدوں تو زمین و آسمان بنی کدی زمین تے نہیں آیا، مینوں اطلاع دینا آیا تو اس بچے نہ ایڈا پیار کر رہے تے رفتے دریائے فرات دے کنارے تیری امت دے تو ذبح ہو جانا. تے نال ہی کہ اگر تسی چاہندے جے اتھے دی مٹی تانوں کھائی جائے تے میں آخیا ہاں میں منحوس زمین ویکھنا ہی چاہنا تے سرخ رنگ دی مٹی بھی مینوں نہیں دکھائی. دسو جی شہادت دیاں خبراں دین لئی خاص فرشتہ زمین تے